آپ قرآن کی آیت قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کرتے کرتے قرآن کی ایک آیت گزری تو یکدم آپ کو اس کی پر ایک خاص کیفیت آپ پر طاری ہوئی، تو کہتے ہیں کہ آپ ہلنے لگے اس قرآن کی آیت کے جال و جلال سے، ہیبت سے، روب سے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے متعلقین تھے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں ہلتے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ وہیں ہلتا، پہاڑ بھی وہیں ہلتا، وہ آپ ادھر ہلتے تو پہاڑ بھی ادھر ہلتا۔ حضور کی ایک حدیث ہے، حضور ایک صحابی تھے، وہ کھڑے تھے تو ایک شخص کو جن کا مسئلہ ہو گیا، جن طاری ہو گیا، جنون کا مسئلہ ہو گیا، جنات کا، اس پر دورہ پڑا تو ایک صحابی کے کان میں جا کے قرآن کی آیت پڑھی تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے کیا پڑھا؟ کہا سورۃ المومنون کی آخری آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ والی آیت آخر تک پڑھی تو حضور نے فرمایا سنو یہ قرآن ایسا ہے کہ صاحب یقین اگر پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ بھی ہل جائے۔ صاحب یقین اس قرآن کو اگر پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ بھی ہل جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ایک روایت میں سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، کہا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو کہتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے اوپر سے دور روشنی کا ایک بادل آتا ہے، پھر قرآن پڑھنا روک دیتے ہیں، پھر اوپر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اوپر چلا جاتا ہے، وہ جیسے ہی رکتے ہیں تو بادل پھر روشنی کا اوپر چلا جاتا ہے، نور کا، جیسے شمعیں جل رہی ہیں۔ تو چونکہ ان کے بچے ان کے ساتھ تھے تو وہ جب بھی نیچے آتی روشنی تو یکدم سے جو ان کا ساتھ جانور بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگ جاتا، انہیں خطرہ تھا کہ سویا ہوا میرا بچہ ہے کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو صبح جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ رات کو ایسا ہوا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک روشنیوں کا جھرمٹ آتا نیچے، میں تلاوت روکتا اور پھر اوپر چلے جاتے۔ حضور نے فرمایا یہ سکینہ ہے، یہ فرشتے ہیں، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو صبح لوگ بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے، لوگ بھی اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالحسن شاذلی علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے مرید ہیں؟ کہا کہ میری تربیت تو شیخ عبدالسلام بن مشیش نے فرمائی تھی، لیکن ابھی مجھے برکات 10 سمندروں سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ابھی مجھے، کہا میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کیا نا استقی من 10 ابحر، میں 10 سمندروں سے سیراب ہوتا ہوں، نور کے 10 سمندر مجھے سیراب کرتے ہیں۔ کہا خمسۃ آدمیۃ و خمسۃ سماویۃ، 5 سمندر تو انسان ہیں اور 5 سمندر آسمانی ہیں۔ کہا 5 سمندر آدمی کون سے ہیں؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکت سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت سے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا ان 5 سمندروں سے میں سیراب ہوتا ہوں۔ کہا آسمانی سمندر کون ہے؟ کہا حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہیں اور روح اکبر ہے۔ کہا کہ رب کریم ان کا علوم مجھے عطا کرتا ہے، ان کی برکات مجھے عطا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے، اتنا علم عطا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لو ان الانس والجن یکتبون عنی الی یوم القیامہ لکلوا وبلوا، فرماتے ہیں کہ اگر جنات اور انس اس کو لکھنے لگ جائیں، میں تقریر کروں اور سننے والے سارے جنات ہوں، سننے والے سارے انسان ہوں، فرماتے ہیں کہ میں بولتا رہوں، وہ لکھتا رہیں، وہ لکھتے رہیں۔ کہا میں قیامت تک بولتا رہوں، وہ قیامت تک لکھتے رہیں، میں نہیں تھکوں گا، وہ تھک جائیں گے۔ یہ علم کھلتا ہے، یہ کشادگی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شرح صدر ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، رب فرماتا ہے جب اسلام کے لیے کسی کا سینہ کھول دیا جائے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ نور پر ہوتا ہے۔ رب اس کے سامنے اپنے کائنات کے حقائق کو کھول دیتا ہے، اپنے کائنات کے رازوں کو کھول دیتا ہے۔ پھر آخری بات